الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله مولانا العظيم بكر صلى الله عليه ويا وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام سبحان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تمام برہانہ کے و اعظم شانہ کے مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 سے آج آغاز کر رہا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے الحج اشہر معلومات، حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے۔ ویسے تو حج جو کیا جاتا ہے وہ
ماہ ذی الحجہ شریف میں ہوتا ہے، اس کے پہلے اشرے کی آخری تاریخوں میں، لیکن شوال، ذی القعدہ اور ذو الحجہ یہ جو 3 ماہ ہیں انہیں بھی حج کے مہینے ہی کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مخصوص حج کی تاریخوں سے پہلے بھی حج کا احرام باندھ لے تو وہ بھی جائز ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا۔ 3 چیزوں سے منع کیا گیا کہ حج کے ایام میں بالخصوص ان 3 چیزوں سے بچنا ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں ویسے بھی منع ہیں، یعنی ان میں سے 2 چیزیں ویسے بھی منع ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ بیان ہوئی کہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ نہ ہو۔ ظاہر جب بندہ حج کا ارادہ کر لے، احرام باندھ لے، حج کے ایام ہوں، تو اس وقت اس کی پوری توجہ اللہ کی جانب ہونی چاہیے، مناسک حج کی جانب ہونی چاہیے۔ تو نہ تو ان دنوں میں صحبت جائز ہے اور نہ ان دنوں میں اس کا تذکرہ جائز ہے، تاکہ توجہ پوری کی پوری حج کی جانب رہے۔ اور پھر فرمایا ولا فسوق، نہ کوئی گناہ۔ اب گناہ ویسے بھی ناجائز ہی ہوتے ہیں، گناہ کبھی بھی جائز بولیے نا نہیں ہوتا، گناہ تو ہے ہی منع، لیکن یہاں بالخصوص منع اس لیے کیا گیا کہ وہ مقامات کہ جہاں پہ ثواب زیادہ ہوتا ہے اعمال کا، ان مقامات پر گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ متبرک مقامات، وہ مقدس مقامات جہاں پر کسی نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی جگہ پر اگر کوئی گناہ کرے تو پھر گناہ بھی زیادہ بڑا بن جاتا ہے اور وہ زیادہ لکھا جاتا ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ کعبۃ اللہ میں، اللہ کے گھر میں، ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ کتنا؟ 1,00,000۔ مجھے بولیے 1,00,000 کا ثواب ہے۔ لیکن یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ اگر اس پاک مقام پر کوئی بندہ گناہ کرے گا تو اس ایک گناہ کا عذاب بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہاں پر گناہ کا بالکل ارادہ نہ کرنا اور گناہ کی جانب مائل نہ ہونا، کیونکہ جہاں اگر ثواب زیادہ ہے تو عذاب بھی زیادہ ہے۔ ولا فسوق ولا جدال، اور نہ جھگڑا۔ اب جھگڑا ویسے بھی ناجائز ہے، جھگڑا جائز کسی صورت میں بھی، کسی جگہ بھی جھگڑا جائز نہیں ہے، لیکن حج کے دنوں میں، حج کے ایام میں بالخصوص منع کیا گیا، اس لیے کہ جیسے عام جگہ پہ جھگڑا کرنے کا گناہ ہے تو وہ کم ہے، لیکن وہاں پہ جھگڑا کریں گے تو وہ زیادہ ہے۔ اور پھر اس میں حج کے اندر جو آپ کے مناسک ہیں ان میں بھی فرق آئے گا، آپ کی توجہ کہیں اور چلی جائے گی، آپ کا ذہن الجھ جائے گا۔ تو اس لیے حج کے دنوں میں جھگڑے سے منع کیا گیا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تم چاہے صدقہ کرو، چاہے خیرات کرو، چاہے نوافل ادا کرو، چاہے تسبیحات پڑھو، چاہے تم کوئی بھی عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور
وہ تو تمہارے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے کہ تم کون سا عمل کس نیت سے کر رہے ہو۔ اچھا، یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، بڑی ایمان افروز بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مسلک ہے، ہم جو بریلوی حضرات اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، ہم دوسروں کی نسبت مدینہ شریف کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ مدینہ شریف کا ذکر ہماری زبانوں پر کچھ زیادہ آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم مکہ شریف کی عظمت کو نہیں مانتے یا کم مانتے ہیں۔ مکہ شریف کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ، بڑا مقام ہے، لیکن چونکہ مدینہ طیبہ میں ہمارے آقا علیہ السلام آرام فرما ہے، تو اس لیے محبت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہماری زبانوں پر کچھ زیادہ آ جاتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، علماء نے بڑا حسین نکتہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کا ذکر اس لیے بھی زیادہ ہم کرتے ہیں کہ مدینہ میں خطرہ کوئی نہیں ہے۔ مدینہ میں رحمتیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن وہاں پر نقصان نہیں ہے۔ اب جیسے دیکھیں نا، کعبہ شریف کے اندر، مسجد حرام کے اندر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کا ثواب ہے، لیکن ایک گناہ کا عذاب ساتھ ایک گناہ کا عذاب بھی تو ہے۔ یہ سمجھ آ گئی؟ یعنی ثواب زیادہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں اگر گناہ ہو گیا تو پھر گناہ بھی اسی تناسب سے زیادہ شمار ہوگا۔ لیکن مدینے میں جائیں گے، وہاں کو رحمتیں تو ملے گی، لیکن وہاں اگر خدا نہ خاصا کوئی غلط کام ہو گیا تو وہ زیادہ نہیں شمار ہوگا، وہ زیادہ شمار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال آگے چلیے، فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور توشہ ساتھ لو سفر کا خرچ، اس لیے کہ حج ایسی عبادت ہے جو صاحب استطاعت پر ہے۔ یہ غریب آدمی پر اللہ نے فرض نہیں کی ہے، بلکہ ایک حدیث میں آ گئی، وہ بھی سن لیجیے، ایمان تازہ ہوگا۔ جب خالق کائنات نے حج کا حکم نازل فرمایا، میرے آقا اسلام نے اپنے غلام کے سامنے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، تو ایک صحابی نے سوال کر دیا، اَكُلَّ عَامٍ یا رسول اللہ، کملی والے آقا کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، اَكُلَّ عَامٍ یا رسول اللہ، کملی والے آقا کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہی سوال کیا، آقا نے پھر جواب نہیں دیا۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ جب انہوں نے یہی سوال کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے جو جواب دیا، وہ جواب آپ سنیں گے تو آپ کو اپنے عقیدے پہ فخر ہوگا، آپ کو اپنے عقیدے پہ فخر ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ہمارا عقیدہ الحمدللہ قرآن حدیث کے عین مطابق، ہم نہ قرآن سے باہر نہ حدیث سے باہر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، فرمایا کہ اے میرے غلام، تم بار بار ایک ہی سوال کیے جا رہے ہو کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ میں نے تمہیں پہلی مرتبہ جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ جواب نہیں دیا، تم پھر سوال کرتے ہو۔ آگے فرمایا میرے غلام سن لو، اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال حج کرنا فرض ہے تو فرض ہو جائے گا۔ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال حج کرنا فرض ہے تو فرض ہو جائے گا، لیکن میں ہاں نہیں کہتا، میں ہاں نہیں کہتا۔
کہ مجھے پتہ ہے میرے غلام غریب بھی ہیں، میرے غلام پریشان بھی ہوں گے، وہ مطلب بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور مصیبت کوئی اور پریشانی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے میں ہاں نہیں کہتا، لیکن ہمیں حدیث پڑھ کے اتنا پتہ چل گیا کہ آقا کی ہاں میں بھی اثر ہے، آقا کی نہ میں بھی اثر ہے۔ آقا کی ہاں سے بھی شریعت بنتی ہے اور آقا کی نہ سے بھی شریعت بنتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا اختیار کون سا دیکھنا چاہتا ہے؟ علی کیا ہے بھائی؟ عبادت۔ کیا ہے؟ عبادت۔ اور فرض کس نے کیا؟ اللہ نے۔ فرض اللہ نے کیا، لیکن ہر سال کریں یا زندگی میں ایک مرتبہ کریں، اس سے اختیار اپنے محبوب کو دے دیا۔ محبوب تمہاری مرضی، تم جاؤ تو ہاں کاٹو، جاؤ تو ہاں کاٹو۔ اللہ اکبر۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا صاحب استطاعت پر فرض ہے، جسے جو صاحب استطاعت نہیں اس پر فرض نہیں ہے، اور جو بہت زیادہ امیر ہے اس پر بھی ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اس کے بعد فرض نہیں ہے، ویسے کرتا ہے تو بے شک کرے۔ تو صاحب استطاعت کی بات ہے، اس لیے ہم نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور توشہ ساتھ لے لو، مطلب یہ کہ پہلے اپنا انتظام کرو، اپنے گھر والوں کے خرچے کا انتظام کرو، راستے میں اپنے آنے جانے کا خرچے کا انتظام کرو، وہاں رہنے کے خرچے کا انتظام کرو، جب پورا انتظام ہو جائے تو تب حج کے لیے تم جاؤ۔ اور مفتی احمد خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ حج جو ہے، یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھیک مانگنا اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے خرچہ پورا کرو، اس کے بعد حج کے لیے آؤ۔ لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ساتھ فرمایا کہ ایک تو خرچہ ہوتا ہے کھانے پینے کا، کس چیز کا؟ زندگی گزارنے کے لیے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے چھت کی ضرورت ہے، کہیں آنا جانا ہے، کرائے کی ضرورت ہے، ایک تو یہ ہے، لیکن رب ہمیں آخرت کے سفر کی بھی ساتھ تیاری کروا رہا ہے۔ آخرت کے سفر کی بھی فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا سب سے بہترین توشہ پرہیزگاری ہے۔ توشہ کا مطلب سامانے سفر کا سامان، تو فرمایا ایک تو یہ سفر ہے نا جو تم نے حج کے لیے کرنا ہے، اس کے لیے تم ساتھ کھانے پینے کا سامان رکھو، لباس رکھو، باقی ضرورت کی چیزیں رکھو، لیکن ایک سفر تم نے آخرت کا بھی تو کرنا ہے، تو وہاں جو چیز کام آئے گی وہاں تقویٰ کام آئے گا، تو اس سفر کی تیاری کے ساتھ رکھو۔ وَاتَّقُونَ، اور مجھے سے ڈرتے رہو، یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو۔ پتہ چلا عقل وہی قابل تعریف ہے جو اللہ سے ڈرنے کی طرف لے جائے۔ اسے عقل مند نہیں کہا جائے گا کہ جو کہے میں نے یہ بنا لیا، وہ بنا لیا، فلاں ایجاد کر دی، میں نے فلاں غلط چیز میں نے ایجاد کر دی ہے، فلاں چیز بنا دی، اسے نہیں۔ عقل والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، باقی وہ جو کچھ کرے گا وہ قابل تعریف تب ہوگا کہ پہلے اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، پھر وہ عقل والا کہلائے گا۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اب اس میں یہ بتایا گیا کہ اس دور میں جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے لیے جائیں تو پھر سوائے عبادت کے اور کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی تجارت وغیرہ، کوئی لین دین کچھ نہیں کر سکتے، لیکن رب نے اس کی وضاحت فرما دی، پابندی اٹھا دی، فرمایا تم حج کے لیے جاتے ہو، تم حج کے مناسک پورے کرو، اس میں کمی نہ آئے، اس کے علاوہ اگر تمہیں وقت ملتا ہے تو تم اپنی تجارت بھی کر سکتے ہو، تم کاروبار بھی کر سکتے ہو۔ پاکستان سے اگر کوئی حج کے لیے جائے، اگر وہ کاروباری آدمی ہے،
کوئی چیز وہاں پہ وہ سیل کر سکتا ہے، ایسے آئٹم اس کے پاس ہیں، تو اسے بالکل اجازت ہے، اس پہ پابندی نہیں ہے۔ وہاں سے کچھ لا سکتا ہے، یہاں سیل کرنے کے لیے لا سکتا ہے، لیکن ہاں حج کے مناسک جو ہیں ان میں کمی نہ آئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ پھر وہاں پہ کاروبار نہیں لگا رہے تو حج کو بھول ہی جائے، یہ نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس، یعنی جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کے پاس اللہ کا ذکر کرو جب تم عرفات سے پلٹو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، جس طرح اللہ نے تمہیں بتایا کہ میرا ذکر یوں کرو، ایسے تم نے کرنا ہے۔ یعنی نماز اپنے وقت پہ ادا کرنی ہے، نماز کی جتنی رکعتیں مقررہ ہیں جتنی ادا کرنی ہے، اس میں کمی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ اگر اضافی طور پہ کچھ کر سکتے ہو تو وہ بھی کرو، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے ہدایت فرمائی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم اس سے پہلے بہکے ہوئے تھے۔ کس سے پہلے؟ اللہ کے محبوب کے آنے سے پہلے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے، یعنی جب تک میرا محبوب نہیں آیا تھا تب تک تمہیں دین کا شعور نہیں تھا، رب کی پہچان نہیں تھی، لیکن محبوب آ گیا ہے، اب تمہیں رب کی پہچان ہو گئی ہے۔ لیکن اب بھی رب کا ماننا اسی کا مانا جائے گا جو رب کے محبوب کی بات پر یقین کر کے مانے گا۔ پہلے محبوب کو مانے گا، اس کے بعد رب کو مانے گا، تو اس کا ماننا تسلیم کیا جائے گا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو۔ اب اس آیت کا پس منظر ہے، وہ پس منظر یہ ہے کہ امیر لوگ جو تھے نا اس دور میں، وہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ مزدلفہ میں ہی ٹھہرے رہتے تھے، عرفات میں نہیں جاتے تھے، اور جب عرفات سے لوگ واپس آتے تو وہ انہیں کے ساتھ واپس آ جاتے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ اپنے نخرے چھوڑو اور حج پورا ادا کرو، اور مزدلفہ کے بعد تم نے عرفات بھی جانا ہے، جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں تم بھی وہیں سے پلٹو، عرفات ضرور جانا ہے تم نے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو، یعنی جو جو حج کے ارکان ہیں وہ تم پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ کیا کرو؟ مجھے بولیے، اللہ کا ذکر کرو۔ اچھا ذکر کیسے کرنا ہے اللہ نے وہ بھی بتا دیا، سبحان اللہ، بے شک وہ بھی بتا دیا۔ فرمایا بِذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو ایسے ذکر کرو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ۔ اب اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ مختلف میلوں میں جا کے، مختلف اسٹیجز پہ جا کے، مختلف محفلوں میں جا کے بڑے فخر کے ساتھ اونچی آواز میں، بلند آواز میں اپنے باپ دادا کا تعارف کرواتے تھے، میرا باپ یہ تھا، میرا دادا یہ تھا، تو ان کے عظمت کے گانے گاتے تھے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ جیسے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو نا ویسا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اچھا یہاں سے ہمیں ایک اور چیز بھی مل گئی جو اکثر ہم پر اعتراض بھی ہوتا ہے کہ نماز کے بعد تم اونچا ذکر کیوں کرتے ہو، ذکر بالجہر جسے کہتے ہیں، اونچا ذکر کیوں کرتے ہو؟ تو یہاں رب فرما رہا ہے کہ ذکر ایسے کرو جیسے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ وہ باپ دادا کا ذکر دل میں تو نہیں کرتے تھے، بے شک بے شک اونچا کرتے تھے نا، اونچا، اگر دل میں کرتے تو کون سنتا اسے، کس کو پتا چلتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اونچی آواز میں ذکر کرنا یہ حکم خداوندی ہے۔ سبحان اللہ،
بے شک بے ہاں شک یہ بات ضرور ہے، میں اپنوں سے بھی کچھ کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ ایک بات یہ ضروری ہے کہ نماز کے بعد جب ذکر مل کر کیا جائے تو آواز بالکل معتدل رکھی جائے، سبحان اللہ بے شک دھیمی آواز رکھی جائے، کیونکہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اگر سارے اونچے بولیں گے تو اس سے کوئی خوبصورتی نہیں آئے گی، کوئی اس کا ردم نہیں ہوگا۔ آواز دھیمی رکھیں تاکہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے اور کوئی اس کی وجہ سے پریشانی بھی نہ ہو۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم مناسک حج پورے کر لو، اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فرمایا اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی ثواب، کوئی اسے وہاں پر سہولت نہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ مانگتا ہی دنیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ وہ آخرت مانگتا ہی نہیں ہے، وہ دعا ہی اتنی کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا دے۔ تو رب کہہ رہے دنیا دے تو لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی ایسا ہے۔ لیکن آگے آپ نے کیا فرمایا وَمِنْهُمْ، اور کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَقُولُ، جو یہ کہتا ہے، یعنی ان میں سے کوئی ایسا بھی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں اور عذاب سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ اور یہ دعا جو ہے یہ انتہائی جامع دعا ہے، کچھ بھی بچتا ہی نہیں ہے، بے شک سب کچھ اس میں شامل ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی دے، دنیا کی ہر بھلائی آ گئی۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت کی بھلائی بھی دے، آخرت کی ساری بھلائیاں آ گئی۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب سے بچا۔